مجھے بیچ دیا گیا تھا شادی کے نام پر اپنے باپ کی زندگی بچانے کے لیے، اور جس گھر میں آئی وہاں میری کوئی پہچان ہی نہیں تھی۔ سعد احمد ایک سخت مزاج، خاموش اور غرور سے بھرا مرد، جسے لوگ عزت سے دیکھتے ہیں مگر اس کے دل تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حورین راشد، معصوم، نرم دل اور زندہ دل لڑکی جو اپنے ابو کی دنیا تھی، جسے محبت اور اس عزت کی امید تھی، لیکن تقدیر نے اسے ایک ایسے رشتے میں داخل دیا جہاں سے اس کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ کمرے میں صرف مشین کی ہلکی سی آواز اور ٹوٹی ہوئی سانسیں گونج رہی تھی۔ حورین اپنے ابو راشد صاحب کے پاس بیٹھی تھی، ان کا ہاتھ اپنی دونوں ہاتھوں میں لیے ہوئے۔ ابو، آپ ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ اس کی آواز میں ڈر تھا، بے چینی تھی اور ٹوٹے ہوئے حوصلے کی جھلک۔ راشد صاحب نے مشکل سے آنکھیں کھولی۔ بیٹا، وقت کم ہے، علاج کے لیے پیسے چاہیے۔ یہ لفظ حورین کے دل میں تیر کی طرح اتر گیا۔ اس رات جب راشد صاحب کی طبیعت اچانک بہت زیادہ بگڑ گئی اور گھر میں مدد کے لیے کوئی نہیں تھا، حورین نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو اس کی پوری زندگی بدل دینے والا تھا۔ اندھیری رات، سنسان سڑکیں اور ایک تنہا لڑکی۔ حورین سیدھا اس بڑی حویلی کے دروازے پر جا کھڑی ہوئی۔ دربان نے روکا چاہا مگر اس کی آنسوؤں بھری حالت دیکھ کر اسے اندر جانے دیا۔ اندر شہناز بیگم شان سے بیٹھی تھیں۔ جی، کیا چاہیے تمہیں؟ ان کی آواز میں سختی تھی۔ حورین نے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے میری مدد کر دے، میرے ابو مر جائیں گے، مجھے پیسے چاہیے۔ شہناز بیگم نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، مدد ملے گی، لیکن بدلے میں تمہیں میرے بیٹے سعد سے نکاح کرنا ہوگا۔ حورین کی سانسیں رک گئی۔ اس نے پل بھر کے لیے آنکھیں بند کی۔ ابو کا چہرہ سامنے آیا اور پھر اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا۔ میں تیار ہوں۔ نکاح ہو گیا۔ نہ ڈھول، نہ خوشی، نہ مسکراہٹ، صرف کچھ لفظ، قبول ہے۔ اور حورین ایک اجنبی مرد کی بیوی بن گئی۔ سعد احمد ایک خاموش، سخت مزاج اور غرور سے بھرا مرد، جس نے نکاح تو کر لیا مگر کبھی حورین کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں مانا۔ حورین کمرے کے کونے میں کھڑی تھیں، سر جھکا ہوا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سعد نے بنا اس کی طرف دیکھا کوٹ اتارا۔ یہ شادی صرف ایک سودا ہے، تم اپنی حد میں رہنا اور مجھے مجبوری مت کرنا کہ میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاؤں۔ حورین کے دل میں سب جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ اس نے دھیرے سے جی کہا اور اس رات وہ صرف آنسوؤں کے ساتھ سو گئی۔ صبح سے اس کی نئی زندگی شروع ہو گئی۔ شہناز بیگم کی آواز ہر وقت گونج رہتی، حورین، برتن دھوئے، کپڑے صاف کیے، یہ گھر ہے، کوئی آرام گاہ نہیں۔ وہ صبح سے رات تک کام کرتی رہتی، تھکی ہوئی لیکن چپ۔ سعد وہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اگر کبھی سامنے آ جاتی تو بس ایک ٹھنڈی نظر ڈال کر نکل جاتا۔ ایک دن حورین کا جسم بخار سے جل رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ ٹھنڈے پانی میں برتن دھو رہی تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ شہناز بیگم چیخ کر بولی، ڈرامہ بند کرو اور کام پورا کرو۔ اس نے سر جھکا لیا۔ سعد تیار ہو کر جا رہا تھا۔ میرے کپڑے دھونا، شام تک تیار ہونے چاہیے۔ حورین نے ہمت کر کر کہا، میں کل دھو دوں گی، مجھے بخار ہے۔ سعد رک گیا۔ اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، میرے سامنے یہ ڈرامہ مت کرو، اور وہ چلا گیا۔ حورین کی آنکھوں سے آنسو گر گئے، لیکن پھر بھی وہ کپڑے اٹھا کر چھت پر چلی گئی۔ ہوا تیز چل رہی تھی، اس کا جسم لرز رہا تھا۔ وہ کپڑے دھو رہی تھی لیکن ہر لمحہ اس کی طاقت کم ہو رہی تھی۔ بس تھوڑا سا اور، تھوڑا سا اور، اس نے خود سے کہا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔
کا پاؤں پھسلا اور وہ زور سے زمین پر گر گئی۔ سر لگتے ہی خون بہنے لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ رات سعد گھر لوٹ کر آیا۔ تیرے کپڑے کہاں ہیں؟ اس نے بے پرواہی سے پوچھا۔ کوئی جواب نہیں۔ گھر عجیب سا خاموش تھا۔ اس کا دل بے چین ہونے لگا۔ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے چھت تک پہنچا اور جو اس نے دیکھا اس کی سانسیں رک گئی۔ حورین خون میں لپٹی ہوئی بے ہوش پڑی تھی۔ حورین، حورین! وہ دوڑ کر اس کے پاس گیا۔ اسے اپنی گود میں اٹھایا۔ اس کا چہرہ پہلی بار ڈر سے بھر گیا تھا۔ پاگل لڑکی، آنکھیں کھولو، یہ کیا ہوا تمہیں؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے فوراً اسے اٹھایا اور ہاسپٹل کی طرف بھاگ گیا۔ ہاسپٹل کے باہر سعد بے چینی سے ادھر ادھر چل رہا تھا۔ ہر پل اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ میں نے اسے مجبور کیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو آئے۔ ڈاکٹر باہر آیا۔ وہ اب ٹھیک ہے لیکن بہت کمزور ہے اور انہیں سکون کی ضرورت ہے۔ سعد نے گہری سانس لی جیسے اس کی جان واپس آئی ہو۔ کمرے میں جا کر اس نے حورین کو دیکھا، سفید پٹی بندھی ہوئی، کمزور سا چہرہ۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا، دھیرے سے اس کے ہاتھ پکڑا۔ حورین، حورین، مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز میں پچھتاوا تھا۔ حورین نے آنکھیں کھولی اور بس اتنا کہا، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن اس کی خاموشی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ ہاسپٹل کے بعد زندگی بدل تو گئی تھی مگر حورین کے دل کا زخم ابھی بھی تازہ تھا۔ سعد اس کا خیال رکھتا، ہر وقت اس کے آس پاس رہتا، لیکن حورین اب وہ پہلی والی معصوم مسکراہٹی لڑکی نہیں رہی تھی اور وہ صرف خاموش رہتی۔ ایک دن سعد نے دیکھا کہ حورین اکیلی بالکنی میں کھڑی ہے۔ ہوا اس کے بالوں کو اڑا رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں کوئی روشنی نہیں تھی۔ سعد دھیرے سے اس کے پاس گیا۔ حورین! وہ ہلکی سی پلٹی مگر کچھ نہیں بولی۔ سعد نے ہمت کر کر کہا، تم مجھ سے اتنی دور کیوں ہو گئی ہو؟ حورین کی آنکھیں بھر آئیں۔ دور؟ میں تو ہمیشہ سے یہی تھی، آپ ہی نے کبھی پاس آنے نہیں دیا۔ یہ لفظ سیدھا سعد کے دل میں اتر گئے۔ اس رات سعد نے پہلی بار خود کو آئینے میں دیکھا۔ میں نے کیا دن بنا دیا اسے؟ اس نے دھیرے سے خود سے کہا۔ اسے اپنی ہر بات، ہر زخم یاد آ رہے تھے جو اس نے حورین کو دیے تھے۔ اگلا دن شہناز بیگم نے حورین کو پھر سے کام کے لیے بلایا۔ حورین، یہ جب کام کیوں نہیں ہوئے اب تک؟ جیسے ہی حورین نے اٹھنے لگی سعد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کوئی کام نہیں کرے گی؟ شہناز بیگم نے حیران رہ گئی۔ کیا مطلب؟ گھر کی بہو ہے وہ۔ سعد نے سختی سے کہا، بہو ہے، نوکرانی نہیں۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب سعد نے اس کے لیے کسی کے سامنے آواز اٹھائی تھی۔ حورین نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک عجیب سی نرمی تھی۔ دھیرے دھیرے سعد اس کے خیال پر زیادہ رکھنے لگا۔ اس کے دل خود چائے بناتا، دوا وقت پر دیتا اور ہر چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھتا۔ لیکن حورین اب بھی اپنے دل کے دروازے بند رکھے ہوئے تھی۔ ایک دن حورین نے اپنی سامان پیک کرنا شروع کیا۔ سعد نے دیکھا تو اس کا دل گھبرا گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ حورین نے سیدھا جواب دیا، میں جا رہی ہوں۔ سعد کا رنگ اڑ گیا۔ کیا؟ کیوں؟ کہاں؟ حورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیونکہ میں اب یہاں رہ نہیں سکتی۔ میں نے کوشش کی، بہت کی، مگر میں ہر روز ٹوٹ رہی ہوں۔ سعد اس کے پاس آیا۔ نہیں، تم نہیں جا سکتی۔ حورین نے درد سے کہا، رکنے کا حق تب ہوتا ہے جب کسی کو سنبھالا ہو۔ آپ نے تو مجھے صرف توڑا ہے۔ سعد نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ بس اب اور نہیں۔
اس کی آواز میں پہلی بار وہ جذبہ تھا۔ میں مانتا ہوں میں نے تمہیں درد دیا، مگر اب میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ نورین کی سانسیں تیز ہو گئی۔ سعد نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ تم صرف ذمہ داری نہیں ہو، تم میری ضرورت بن چکی ہو۔ اس کی آواز بھاری ہوئی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں حورین۔ یہ سن کر حورین جم سی گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ محبت؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ سعد نے اس کا چہرے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ہاں، شاید مجھے دیر ہو گئی سمجھنے میں، مگر اب میں تمہیں کبھی نہیں کھونا چاہتا۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ یہاں صرف تم ہو اور کوئی نہیں۔ حورین رو پڑی۔ میں بہت ٹوٹ چکی ہوں سعد۔ سعد نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں تمہیں جوڑوں گا ہر ٹکڑا اپنی محبت سے۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد حورین نے دھیرے سے کہا، سچ میں اب مجھے کبھی اکیلے نہیں چھوڑیں گے؟ سعد نے اس کے ماتھے پر پیارا سا ہاتھ رکھا۔ قسم ہے مجھے تمہارا ہر درد میرا ہے۔ اور اس پل حورین نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ پہلی بار اسے سکون ملا تھا۔ جب محبت دیر سے آتی ہے تو صرف دل نہیں، پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسے ہی دل کو چھونے والی کہانیوں کے لیے فاطمہ ڈائریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔